أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، شاید تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ محترم حضرات، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہم سب روزے دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روزے کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس کا مقصود بھی بیان فرمایا ہے کہ اس سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں اترا اور اس وجہ سے رمضان کی اہمیت اور فضیلت بڑھ گئی، اور جس رات یہ اترا اس رات کی بھی فضیلت بڑھ گئی، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی عظیم کتاب نازل فرمائی، جو آج تک ہمارے پاس بالکل ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھی۔ نہ اس کا کوئی ایک حرف تبدیل ہوا ہے، نہ کوئی زیر و زبر تبدیل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آج وہ اسی شکل میں ہمارے پاس نہ صرف موجود ہے بلکہ دنیا میں اس کی حفظ کرنے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری اس بستی کے اندر ہی دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں حافظ قرآن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے پاس لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ لَهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید اتارا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے۔ دنیا نے بہت کوشش کی کہ اس کے اندر رد و بدل کر دیا جائے، اس کے اندر ترمیم کر دی جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، امریکہ میں وہی پڑھا جاتا ہے، کوئی ذرہ برابری تبدیلی کوئی مسلمان برداشت ہی نہیں کر سکتا اور کوئی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اور اہل ایمان کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے روزے فرض کر دیے کہ تم اس مہینے میں روزے رکھو، کہ اس مہینے میں ہم نے ایک عظیم کتاب نازل کی۔ اور روزے کا کیا مقصود ہے؟ روزے کا مقصود یہی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس وقت نازل فرمائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی حالت میں تھے۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ رمضان کے اندر نازل فرمائی اور اس حالت میں آپ نازل فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام روزے سے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیح رمضان کی پہلی رات نازل فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات رمضان کی چھٹی رات پر نازل فرمائے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل رمضان کی 18ویں شب میں نازل فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ہم اس رات کا تعین نہیں کر سکتے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مکے کے اندر بت پرستی تھی، جہالت تھی، بے حیائی تھی، ظلم و ستم تھا، ہر طرف شر و فساد کا بازار گرم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ میں لوگوں کی کیسے اصلاح کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دور رہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ گرچہ آپ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ ان کا رب کون ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، بیدار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا، جس سے پہلے آپ نے ایسی شکل والے مخلوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا۔ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپا اٹھے، اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں۔ اس نے آپ کو بھیجا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی اس نے یہی کہا، یہاں تک کہ مسلسل 3 مرتبہ بھیجا۔ پھر آپ نے وہ پڑھا جو فرشتے نے آپ کو سکھایا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کباتے ہوئے خوف کی حالت میں اپنے گھر گئے۔ آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا، آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ انہوں نے پورا ماجرا ذکر کیا کہ ایسا ایسا فرشتہ آیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی، آپ کی صفات سے واقف تھی، آپ کے کردار ان کے سامنے تھے، آپ کے اخلاق ان کے سامنے بین ثبوت تھے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ تو مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ جو کمائی کرتے ہیں، لوگوں کی خاطر کمائی کرتے ہیں، ان کو کھلانے پلانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے کے اندر وحی ہوئی۔ تو محترم حضرات، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، آدمی جتنی زیادہ نیکی کرتا ہے اتنا زیادہ متقی بنتا ہے۔ لوگ حج پر حج کرتے ہیں، عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کا اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم اللہ کو بھی خوش کریں اور شیطان کو بھی خوش کریں، یہ ممکن نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی تہجد بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں لاکھوں میں چندہ دیتے ہیں، لیکن کسی سودی بینک کے ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں، غلط کاروبار میں رہتے ہیں، حرام کاموں میں ملوث رہتے ہیں، اور ایک طرف چندہ بھی دیتے ہیں، دوسری طرف شیطان کو خوش کرنے والے بھی کام انجام دیتے ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ آدمی برائیوں کو چھوڑ دے، جتنی بھی اس کے اندر منکرات ہیں اس کو چھوڑ دے،
اور بھلائیوں کو اختیار کریں، نیکیوں کو اختیار کریں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم نیکیوں پر نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کی مدد بھی کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پیش آئیں. حضرت عبداللہ بن عمر ابن مبارک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے کو جا رہے تھے یا حج کو جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی دور سے ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھتی ہوئی ایک جگہ پڑی ہوئی کوئی چیز تھی وہ اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے. روڈ پر پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے. اچھا عبداللہ عمر مبارک نام کے دل میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے کیا ماجرا ہے، وہ کیا چیز اٹھا کر لے گا. پھر وہ اس کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مری ہوئی مرغی ہے جو اس کو وہ کاٹ رہے ہیں. تو پوچھا کیا بات ہے، یہ تو حرام ہے، آپ مرغی کیوں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی سکت نہیں ہے، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، مجبوری کی حالت میں ہم لوگ کھانے پر مجبور ہیں. عبداللہ عمرہ کی جتنے رقم کے پیسے تھے وہ ان سب کو دی. نیکی یہ کہلاتی ہے کہ آدمی عمرہ جو سنت ہے لیکن کسی کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مجبور کی ضرورت پورا کرنا یہ فرض ہے. اس چیز پر ہماری سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، بھلائیاں تو کرتے ہیں، لیکن بھلائیوں کے ساتھ ساتھ کن بھلائیوں کو ترجیح ہو سکتی ہے اس کی طرف ہم لوگ متوجہ ہیں. اس سے ہم کو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو جن لوگوں کے بوجھ کو اتارتے ہیں، مجبوروں کی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اپنی کمائی سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو اللہ کو آپ کو کیسے ضائع کرے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوروں کی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مدینے میں تھے. ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تنہا اتنے تھے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے پیٹ بدن سے چپکے ہوئے تھے، بھوک سے نڈھال تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ کہ کبھی آپ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کبھی آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں. پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں، پھر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا، اس کی اہمیت بتائی. آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا خیرات دے کے کرو. پھر لوگ اپنے پاس جو کچھ مال تھا وہ لائے، یہاں تک کہ مالوں کا ڈھیر ہو گیا، جمع ہو گیا. اور ایک صحابی اتنا بھاری مال اٹھا کر لائے کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا اور جو مال کے قریب پہنچے تو گر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا ان مالوں کو دیکھ کر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر وہ مال تقسیم کیا. تو یہ حقیقت میں یہ تقویٰ ہے، یہ خوف خداوندی ہے. تو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے صحابی تھے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ. انہوں نے اتنی بہترین مثال دی. انہوں نے کہا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کیا تمہارا گزر کسی جنگل سے ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں موجود ہوتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہوتی ہیں؟ تو تو وہاں کیسے چلتے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے کانٹوں میں نہ چھپ جائیں اور میرے بدن کو کانٹے کہیں نہ لگ جائیں۔ ہم بھی جب کہیں ایسا ہم کو کبھی موقع ملتا ہے تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان جھاڑیوں پر سے اگر ہمارا گزرنا ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا ہم کو چھپ نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ دنیا کی لذات ہیں، خواہشات ہیں، اور دنیا آدمی پر فریب زدہ ہو کر آتی ہے، تو آدمی کو دنیا کی لذتوں سے آدمی کو اسی طرح بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں لوگوں کے لیے، اور مرغوبات نفس کی مرغوب ہونی چیزیں، اولاد آدمی کے لیے کیا ہے؟ مرغوب بنا دیے گئے۔ سونے چاندی کے ڈھیر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے چاندی کے ڈھیر آدمی کے لیے مرغوب بنا دیے گئے۔ آدمی کو جمع کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہوں۔ والخیل المسومۃ، اور جو نشان زدہ گھوڑے ہیں، یہ قیمتی جو گھوڑے ہوتے ہیں، نشان زدہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، آج ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، موٹر وغیرہ، وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اس کے پاس جمع ہو۔ والانعام والحرث، اور جانور اور کھیتی زمین جو ہوتی ہے، زمینات کے لیے آدمی اس کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، یہ محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہو اونبئکم بخیر من ذلکم، کیا میں اس سے بہتر، اس سے اچھی بات میں تم کو نہ بتاؤں؟ اس سے اچھی چیز میں تم کو نہ بتاؤں؟ وہ اچھی چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ تقوی کی روی اختیار کریں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دے گا، اور پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی۔ اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہم کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے ہم کہاں بھی رہیں، تقوی کو اختیار کریں۔ میں اقتباس پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ کو کافر ہو جاتے ہیں۔ ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب آپ عید کے زمانے میں کرتے ہیں۔ آج یہ کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری اور شراب نوشی اور کمار بازی تک ہوتی ہے، اور بعض ظالم تو میں نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کے دن میں، جو رمضان کے زمانے میں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو شراب پیتے اور زنا کرتے ہیں۔ عام مسلمان خدا کے فضل سے اس قدر بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں، مگر رمضان ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہو؟ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی میں کون سی کسر اٹھا رکھی جاتی ہے؟ نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے؟ سوچئے اور غور کیجئے اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پینے کا نام روزہ ہے، اور بس یہی عبادت ہے۔ اس لیے روزے کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں، خدا کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو، اس سے بھی آپ بچتے ہیں۔ اگر جان پر بن آئے تب بھی آپ کو روزہ توڑنے میں تعامل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے، اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہو، اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں پر خدا ناراض ہوتا ہو تو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات نقصانات ہوں پر خدا اس سے خوش ہوتا ہو اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے اللہ کی رضا کو آمادہ کر سکیں۔ یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینے بھر تک آپ نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے اس سے کام لیتے، مگر آپ تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور اس صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتی ہے اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر نہیں کرتے، بلکہ آپ میں سے بعض لوگ تو روزہ رکھنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیتے ہیں۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی قسم تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل صورت پیدا کرنے سے آپ کو ساری طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے ہونی چاہیے۔ اس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ معدے میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کے رگ رگ میں پہنچ نہ جائے، اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال، نیت، ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو تھوڑا بہت متقی بن جائے گا، مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں۔